مکالمہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ اعلیٰ کا وہ طالب علم ہے محمد عارف اور عادل ذیشہ، اگر وہ میری آواز سن رہے ہو تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محمد عادل ذیشہ اور محمد عارف اگر وہ میری آواز سماعت فرما رہے ہو تو وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ہمارے وہ طلباء کے جن کا قرآن کریم مکمل ہونا ہے وہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئے تاکہ احترام بولے تو درد ہے۔ میٹھا پان اس کے آنے قسم سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جناب سلام کا جواب دے رہے ہیں یا تلاوت فرما رہے ہیں؟ صاحب آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلام کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹا دو۔ اچھا تو جناب جیسے سے ہے اللہ کا فضل و کرم ہے، بخیر ہوں مگر لڑکے کی شادی اسی لیے مشغول ہوں۔ واہ چودھری صاحب، کیا خوب زیب و زینت اور آرائش کے ساتھ شادی ہو رہی ہے؟ تو شادی کے تمام رسومات ادا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اتنی مشغولیت بڑھ گئی ہے؟ جی حضرت، شادی تو بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام سے کی جا رہی ہے، جس میں روزانہ محلے کی بہو بیٹیاں خوب جھوم جھوم کر گانے گاتی اور بجاتی اور اپنے خوشیوں مسرت کا اظہار کرتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تو شریعت کی مکمل خلاف ورزی اور یہ فخر، یہ جملے ہائے چودھری صاحب جلد اپنے گھر گانے بجانے بند کروائیے اور عورتوں کو پردہ نشین کیجیے، اور یہ بات بھی اپنے ذہن کی تختی میں نقش کر لیجیے کہ جس طرح عورت سراپا پردہ ہے اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ یہ گانے بجانے تو دور، حتیٰ کہ عورتوں کے لیے نماز میں جہر قرات کرنا بھی ممنوع ہے۔ بیان میں آپ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کے والدین سے جہیز بھی قبولی کا ارادہ ہوگا۔ مولانا صاحب یہ سراسر غلط بول رہے ہیں، ہم نے ان سے کوئی بھی چیز طرف نہیں کی ہے، بلکہ دستور زمانے کے تحت سمدھی صاحب نے خود کچھ ساز و سامان دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو نقد کیس سے بھی جیل گرم ہوئی ہوگی۔ زیادہ نہیں، صرف 10 لاکھ روپے جو ہمارے اپنے لڑکے کی تعلیم اور پرورش پر خرچ ہیں، صرف اتنا لینا کوئی برا نہیں، بس صرف 10 لاکھ روپے۔ معاذ اللہ، کیا دین سے بیداری ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اولاد کے والدین پر 3 حقوق ہے، اور انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی شادی اچھے اور دیندار گھرانے میں کریں۔ پھر تو یہ شادی کرنا پر واجب ہی ہے، اور واجب پر مزید رقم دینا یہ تو رشوت ہو گئی۔ مولانا صاحب آپ اس طرح بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کریں، ہم نے ان سے کوئی رشوت نہیں دیا کہ آپ ہم کو الزام ڈال رہے ہیں۔ اچھا بس میں اب چلتا ہوں، آپ کے الزام کی وجہ سے ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتا ہوں، میں ایسا ایکسیڈنٹ کو کر سکتا ہوں۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، اس طرح کھپور پائے جانے سے باہر نہ ہوئیے، یہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ کام آپ پر واجب ہی ہے، پھر بھی اس کو روپے کا مطالبہ آپ خدا کر کسی آفس میں جاتے ہیں جہاں کام کرنے کے لیے ملازمین متعین رہتے ہیں، لیکن بغیر روپے لیے وہ کام نہیں کرتے، تو آپ اس رشوت کہتے ہیں نہیں کہ کام کر جا دیجئے۔ جی وہ تو سراحتاً رشوت ہے، اس میں رشوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پھر تو آپ پر اپنے لڑکے کی شادی کرنا واجب ہی ہے، پھر بھی لڑکی والوں سے اس پر مزید رقم و جہیز کا مطالبہ کرنا رشوت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اس رشوت پر حدیث میں وعید آئی ہے، اور واشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کو ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ رشوت جو آج کل کے نام سے پھیل رہی ہے ایسی وبا ہے جس سے معاشرے کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ حضرت جیسے تلک میں تو ساری دنیا ملوث ہے، ایک ہم بھی صحیح۔ افسوس افسوس، آپ ہی جیسے لالچی لوگوں نے تو سوسائٹی کا وقار خراب کر دیا ہے۔ ہوش میں آئیے اور غور کیجئے کہ آج ہمارے معاشرے کی کتنی بیٹیاں، کہیں امینا تو کہیں سفینہ، کہیں شبانہ تو کہیں افسانہ، بے انتہا حسن و جمال کے باوجود بھی بیاہ ہی بیٹھے ہیں۔ ان کے والدین شب و روز اسی فکر میں گزر بسر کر رہے ہیں۔
اور آج ان دو شہزادوں کی روحیں معاشرے سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے خدایا رحم کھاؤ، ظلم و بربریت کی راہ پر رکھو، عورتوں کے وقار کو سمجھو، زمانے جاہلیت کی طرح سنگل نہ بن جاؤ۔ چودھری صاحب مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کو معصوم کی آہ نہ لگ جائے۔ جی حضرت، واقعی لڑکیاں قابل رحم ہیں، آپ جس طرح حکم کریں گے اور جو فرمائیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چودھری صاحب اگر آپ اپنے لڑکے کو ازدواجی زندگی کے زر خرید غلام بنا کر نہیں بلکہ قرآن کے حکم اور رجال قوامون علی النساء کے تحت اور ثواب کی حیثیت سے زندگی بسر کروانا چاہتے ہیں تو احکام شریعت کو اپنا نامنائے عمل بنا کر بغیر دل کو جہز کے اپنے لڑکے کی شرعی شادی کیجیے۔ شرعی شادی کس طرح ہوتی ہے ذرا روشناس کرائے۔ شرعی شادی نہایت سہل اور آسان ہے کہ نکاح کیا جائے اور بلا جہیز و تلک بغیر ادائیگی رسومات اپنی بہو کو گھر لے آیا جائے۔ جہیز وغیرہ تو غیر اسلامی رسومات ہے جس میں آج مسلمانوں کے گھروں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا جن کی شریعت میں کوئی اثر نہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، میرے سمجھ میں آ گیا، ابھی جاتا ہوں اور شادی کے تمام لڑکوں کی شادی بغیر جہیز و تلک کرنے کا عزم مصمم کرتا ہوں۔ خدا کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی، اب اجازت دیجیے چلتا ہوں۔ پہلے تو مولانا صاحب آپ سے ملنے کے بعد میرا دل خوش ہو گیا، اب یہ تو بتائیے کہ آپ نے اتنی اچھی تعلیم کس مدرسے سے حاصل کی ہے؟ چودھری صاحب یہ سب تعلیم میں نے مدرسہ دارالعلوم سبیل السلام وجے نگر الوی نگر لونی کا جہاد میں سیکھی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔